یسوع کی. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے انبیاء جمع ہوں گے؟ 1,44,000 جن پر مہر کی جائے گی وہ بھی اس دعوت میں شامل ہوں گے. وہ تمام لوگ جو شریعت کے مافک قتل ہوئے، تمام مقدسین، خدا کے انبیاء، 1,44,000 انبیاء سب جمع ہوں گے اس ضیافت میں آنے کے لیے. اور یہ ضیافت کہاں ہوگی؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ یہاں مار کھا گئے آپ. شادی ہو چکی ہے اور ولیمہ کہاں ہونا ہے؟ شاباش. کہاں ہونا ہے؟ اور یہ ضیافت کہاں ہونی ہے؟ زمین پر، اسرائیل کے اندر. یہ دعوت وہاں ہے. وہ دولے والے لوگ ہیں. کون؟ اسرائیلی. مسیح کے بھائی ہیں، اس کی قوم ہے، اس نسل میں سے ہے جسے خدا نے چنا، اس نسل میں سے ہے جس میں سے انبیاء برپا ہوئے. سو وہ نسل اپنے دلہا کے ساتھ اپنے ولیمے کو کیا کرے گی؟ تیار کرے گی. اور دلہن کہاں ہوگی؟ دلہن آسمان سے زمین پر اپنے دولہا کے ساتھ آئے گی. یہ 7 سال جو آنے والے ہیں اس میں آپ زمین پر نہیں ہوں گے، بلکہ کہاں پر؟ آسمان پر. سو ہم بیکار سی چیز لگتے ہیں دنیا کے آگے، لیکن ہم یسوع کی کیا ہے؟ یسوع کی کیا ہے؟ ہمارے ولیمہ پر انبیاء آ رہے ہیں، مقدسین آ رہے ہیں. کہ دلہن ہی دلہا ہوگی اور دلہن ہی مہمان ہوں گے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا. دلہن دلہن ہوتی ہے، دولہا دولہا ہوتا ہے، اور مہمان مہمان ہوتے ہیں. سو کیا لگتا ہے آپ کو، کیسا رتبہ ہے آپ کا؟ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ گرج کے ساتھ بولیں گے، اور جب بھی آسمان اور خدا کا نام اور یسوع کا نام اور مقدس کا نام آئے گا، آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. کیونکہ جو رتبہ خدا نے ہمیں بخشا ہے شاید ہم اس لائق نہیں تھے. اس زمین کی کلیسیا دلہن پسی ہوئی ہے، یہ صدیوں سے مار کھا رہی ہے. یہ مختلف ملکوں میں یسوع کے نام کی گواہی ہے، اور اس کے دکھ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور بہت جلد خدا اس بڑے پیمانے کے ساتھ. اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک وہ ہیں جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے. پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، یہ وقوع ہوگی. آپ دھنگ رہ جائیں گے جب آپ انبیاء کو اپنے سامنے اپنے مہمان دیکھیں گے، کیونکہ وہ یسوع کا جلال دیکھنا چاہتے تھے، اور یسوع کا جلال اس کی دلہن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے. ان لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے. پلیز بیٹھ جائیں. سو اپنے مقام کو ضرور پہچانیں. یہ 3 باپ ہمیں خدا کی بادشاہی کی طرف لے کے جانے والے ہیں. اگر آپ نے ان کو سن لیا، اس بیج کو اپنے اندر لے گئے، آپ کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے. کیونکہ یسوع آنے 5 سست کواریاں ہیں اور 5 ہوشیار. میں آپ کو واضح کر چکا ہوں، جو سست کواریاں 5 رہ جائیں گی وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گی، پر اندر سے آواز ہے کہ میں تجھے، کہ تم کون ہو. مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ ان میں شامل نہ ہوں. وہ جھوٹی کلیسیاں ہیں، وہی کلیسیا آخری زمانہ میں رہ جائیں گی، اور وہی جھوٹے مذہب کو پھیلائیں گی. وہ یسوع یسوع تو کریں گی،
پر یسوع کے خلاف زندگی بسر کریں گی، اور وہ کلیسیائیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، حکومتیں بنائیں گی، ابلیس کے ساتھ جڑ جائیں گی اور کسبی بن جائیں گی، اور آخر میں اسی گورنمنٹ کو جس نے اس نے کھڑا کیا ہوگا اس کے ہاتھوں سے کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی، کیونکہ دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ طوفان سے پہلے منادی ہے، اور جب طوفان آ جاتا ہے تو دروازہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی اس میں داخل نہیں ہو پاتا ہے۔ اور یسوع نے کہا دروازہ دروازہ دروازہ، اچھا میں اور آہستہ بولتا ہوں، پھر آپ بولیں گے دروازہ دروازہ، آئیے للکار کے بولیں گے جیسے میں کہوں گا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں خدا کی بلند بادشاہی کے لیے، اپنے آپ کو آراستہ کر لیں، تیار کر لیں۔ وقت ہے کہ اس بیج کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، جس سے آپ یسوع کی کیا بن جائیں؟ دلہن بن جائیں۔ اپنے آپ کو آراستہ کریں خدا کے کلام سے، کیونکہ نبوت کی یہ کتاب آپ کو گہرے بھید بتا رہی ہے، اور میں اسے سجدہ کرنے کے اس کے پاؤں میں گرا، اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرے اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، خدا ہی کو سجدہ کر۔ یوحنا نے جب یہ سب کچھ منظر دیکھا، اس نے دیکھا یسوع کی دلہن ہے، اور دلہن آراستہ ہے، اور دلہن کا ولیمہ ہے، اور انبیاء وہاں حاضر ہیں، اور میں بھی وہاں جاؤں گا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہ دھنگ رہ گیا کہ خدا کا اتنا بڑا منصوبہ ہے۔ زمین سے لوگ کہاں جائیں گے؟ آسمان پر، اور آسمان سے کہاں آئیں گے؟ زمین پر۔ یہ خدا کیسے کرے گا؟ زمین تو بدی سے بری ہوئی ہے، پر خدا سب کچھ کرنے کی قدرت۔ سو اس فرشتے کو جو سے ہم کلام تھا اسے سجدہ کرنا ہے، کون؟ یوحنا عرف جس نے مکاشفہ لکھا ہے، وہ فرشتے کو سجدہ کرنے لگا۔ فرشتے نے اس کو کیا کر دیا؟ منع کر۔ اس نے کہا بھائی یہ غلطی نہ کر، جیسا تو خدا کا خادم ہے ویسا میں بھی خدا کا خادم ہوں، ہم دونوں ہم خدمت ہیں، مجھے سجدہ نہ کر بلکہ خداوند کو سجدہ کر، یسوع کو سجدہ کر، جسے سجدہ کیا ہے؟ روا ہے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس بڑی دعوت کے اندر یوحنا دھنگ رہ گیا کہ خدا کا اتنا بڑا منصوبہ زمین والوں کے لیے ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی کیا ہے؟ روح ہے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی کیا ہے؟ یسوع کی گواہی نبوت کی کیا ہے؟ ہمارے لوگ تو اپنا نام ہی آگے سے کاٹ دیتے ہیں یسوع کا۔ میں کون ہوں؟ میں اسلم۔ اگلا کہتا ہے فلاں اسلم، ہاں جی میں اسلم۔ ہم نے کبھی اس کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیا، کبھی آپ نے کہا کہ میرا نام بوٹا مسیح ہے، میں مسیحی ہوں۔ اپنے مسیح ہونے پر آپ نے کبھی فخر نہیں کیا، اور جب تک آپ اس فخر میں نہیں آئیں گے آپ اسے نہیں جانتے، کیونکہ آپ زمین پر خدا کی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اور جو اپنے اندر گواہی رکھتا ہے، جو اپنے اندر کلام رکھتا ہے، جو اپنے اندر خدا کے کلام کا بیج رکھتا ہے، وہ نبوت کی کیا رکھتا ہے؟ روح رکھتا ہے، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی کیا ہے؟ روح ہے۔ انبیاء پر خدا کا روح ٹھہرا اور انہوں نے یسوع کی کیا دی؟ گواہی دی نبوت کے ساتھ، اور ان سب نبوتوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ مسیح کی آمد کا انتظار کیا جائے۔ انہوں نے کیا نبوت کی؟
مقدسہ مریم کو فرشتے نے نبوت سنائی، تیرے ہاں کیا ہوگا؟ بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ داؤد کے تخت پر ابد آباد کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہلائے گا، اور اس کا تخت ابد آباد کیا رہے گا؟ قائم رہے گا۔ فرشتے نے تو اس کو سب کچھ سنا دیا کہ تیرے جہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ صرف نجات دہندہ ہی نہیں، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ ابدی بادشاہی، ابدی زندگی لے کر زمین پر اترے گا۔ ہماری عبادت گاہوں میں ایمان سے آگے لوگوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا تاکہ آپ ایمان سے باقی چیزیں حاصل کر سکیں، لیکن جو کچھ آپ کو حاصل کرنا چاہیے وہ خدا کا کلام ہے۔ جب تک آپ بیج کو اپنے وقت پر کام نہیں کرنے دیں گے، خدا کے روح کو کام نہیں کرنے دیں گے، تب تک وہ بیج آپ کے اندر کام نہیں کرے گا۔ ہیکل کے اندر جب فرشتہ آتا تھا، پانی کو ہلاتا تھا، تب کوئی اس میں گرتا تھا، تب کیا پاتا تھا؟ شفا پاتا تھا۔ کیا کسی کو اس گھڑی کا پتا تھا؟ نہیں۔ سو خدا کا آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے۔ شاید آپ شفا لینے آئے ہیں یہاں پر، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کا کیا بن جائیں؟ حصہ بنے۔ آپ پر کام کر رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، وہ اپنی قدرت کو آپ کے اندر بھر رہا ہے، وہ آپ کے اندر کے بیج کے اس کے ڈی این اے کو تبدیل کر رہا ہے تاکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لائق بن سکیں، کیونکہ خدا کا کلام کیا ہے؟ لا تبدیل ہے، وہ سب کچھ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی جیون خدا کو دے دیتے ہیں، وہ بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو حالات کے تپیڑے کھانے پڑتے ہیں، مار کھانی پڑتی ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میرا یسوع تو زندہ ہے۔ ہم اس کی آواز کے شنوا نہیں ہوتے، ہم اپنی زبان سے نبوت کی روح نہیں رکھتے۔ اگر ہم یسوع کی گواہی دیتے ہیں، یہاں بہت سے لوگ شفا پاتے ہیں، جب گواہیاں ہوتی ہیں تو چپ۔ ہم نے آپ کو نہیں کہنا کہ آپ آئیں گواہی دیں، خدا کا روح آپ پر ٹھہرا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے گواہی کا وقت ہے، پر آپ یسوع کی گواہی نہیں دیتے۔ وہاں سے بہت سے لوگ شفا پا کے گئے ہیں، بہت سے لوگ دور دور چلے گئے، انہوں نے آج تک گواہی نہیں دی۔ گواہی کس کی ہے؟ یسوع کی۔ اور گواہی ہی نبوت کی روح ہے، کیونکہ خدا اپنے بیٹے کے اندر قدرت رکھتا ہے، وہ جلال رکھتا ہے اس کے اندر۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسا جلال بخشا تھا کیونکہ وہ یسوع کی کیا دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ وہ یسوع کی کیا دیتے تھے؟ کیا دیتے تھے؟ گواہی۔ وہ ہر جگہ اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے۔ تو جانتے ہیں ان کے اندر کیا پاور تھی؟ پترس کے جسم سے کپڑوں کو رگڑ کے نا سڑک پہ بچھا دیتے تھے، اور جو وہاں سے گزرتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے اندر خدا کی گواہی رکھتے تھے، یسوع کی نبوت کی گواہی رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یسوع سے بھی بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام، حیرت انگیز کام۔ پترس نے پہلا واز کیا، 3000 لوگوں کو غیر زبان کے اندر کلام سنایا، اور سب کو معلوم پڑا کہ یہ ہماری زبان میں بات کرتا ہے، اور انہوں نے نجات کو حاصل کیا اور خدا کی بادشاہ میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ پہلے کلام سے، پہلے بیج سے 3000 لوگ کیا ہو گئے؟ مسیحی ہو گئے۔
جب تک آپ نبوت کی روح اپنے اندر نہیں رکھیں گے، نبوت کی روح یسوع کی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ بہت سادہ لوگ ہیں، شاید آپ بہت سی باتیں نہیں جانتے، آپ نے کبھی کلام نہیں پڑھا ہوگا، اگر پڑھا تو کبھی پورا نہیں پڑھا ہوگا، اگر پورا پڑھا تو سمجھ نہیں آئی ہوگی، مکاشفہ تو سمجھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی کا بھید ہے۔ یہ ایسا بھید ہے جو آپ کو اثر نو تبدیل کر ڈالے گا۔ اس کے اندر وہ باتیں لکھی ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں، اور وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کے درمیان آپ کھڑے ہیں، آپ آخری زمانہ میں کھڑے ہیں۔ 7 سالہ دور بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اور 7 سالہ دور شروع ہوتے ہی دلہن کہاں ہوگی؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ آسمان پر۔ اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے گا امینا، ایک دوسرے کو دیکھ کے، یا مجھے خوش کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ کتنوں کو لگتا ہے کہ میں اس کی دلہن ہوں؟ ہاللیلویا۔ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ بھی ہیں کہ چلو ذرا کاروائی کر لیتے ہیں، لیکن میں سچ بتاؤں آپ کا ہاتھ ایسے جانا چاہیے جیسے گولی جاتی ہے، کیونکہ یہ ڈیسیژن آپ کا نہیں، یہ ڈیسیژن یسوع کا ہے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تجھے خرید لیا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ کلام کہتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ کا فیصلہ آپ نہیں بلکہ اس نے کیا ہے۔ ہمارے لیے آپ کو کیسا لگتا ہے کہ انبیاء اس دعوت میں شامل ہوں گے؟ شاید آپ کو یقین نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے لیے ایسا ہوگا کیونکہ ایسا خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ وہ پیدا ہوگا، دشمن کی کیا کرے گا؟ کچل ڈالے گا۔ تو خدا کے کلام کے مطابق یسوع پیدا ہوئے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا تھا کہ وہ صلیب پر چڑھ جائے گا اور سب کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ مٹا ڈالے گا۔ تو ایسا خدا کے کلام میں لکھا تھا، ایسا ہوا۔ پھر لکھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ایسا خدا کے کلام میں لکھا، ایسا 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 ہوا۔ اب خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کو لینے آ رہا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ خدا کے۔ اور ایسا کیا؟ ایسا کیا؟ ایسا کیا ہوگا؟ وہ آسمان پر چڑھ گیا، اس نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ ہم کہاں چڑھ جائیں گے؟ کہاں پر؟ کیونکہ ایسا خدا کے کلام میں، اور ایسا 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 ہوگا۔ پھر اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو لے کر زمین پر اترے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ایسا ہوگا۔ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، کوئی انسان اس پر تکیہ کرے یا نہ کرے، پر جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ضرور ہے۔ اس نے کہا آسمان و زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ آپ شفا لینے آئے ہیں۔ کچھ مردوں کو ہم مار بیٹھتے ہیں کہ یہ یسوع سے نہیں ہوگا۔ یائر کی بیٹی مر گئی اور اس کے گھر والے آ کے اس کے باپ کو کہتے ہیں استاد کو تکلیف نہ دو، تیری بیٹی کیا ہو گئی؟ مر گئی ہے۔ باپ مایوس ہو گیا اور واپس جانے لگا۔ یسوع نے کیا کہا؟ تیری بیٹی مری نہیں ہے،
بلکہ کیا کرتی ہے؟ سوتی ہے. تو شکیل کہتے ہیں پھر خداوند اس کا باپ جا کے اس کو جگا دے گا، پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ وہ آپ کی نالائکیوں پر پردے ڈال دیتا ہے. یسوع اس کے ساتھ گئے اور سب کو باہر نکال دیا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہا؟ اٹھ، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. وہ کیا ہو گئی؟ آپ بھی کہہ رہے کیا ہوا؟ دیکھا نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ زندہ ہو گئی. کیا ہوئی؟ کیا ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں اٹھ، وہ سوئی تھی، وہ تو مر چکی تھی. وہ مردہ زندہ ہو گیا. آج مردے کیا ہوں گے؟ شاباش، مردوں کیا کہیں گے؟ آج ہم کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. قدر کریں آپ خدا کے کلام کی. خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں. وہ سب کچھ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو بہت سی باتیں ہیں جو نبوت کی روح کے حوالے سے ہیں، لیکن وقت کی کمی سے میں پھر کسی دن سے کھولوں گا. اگر آپ اپنے اندر گواہی رکھتے ہیں تو آپ یسوع کی نبوت کی روح رکھتے ہیں. ہر جگہ اس کو جلال دیں، ہر جگہ اس کو عزت و جلال دیں. مت سوچیں کہ لوگ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، لوگ آپ کو ناپسند کریں گے، لوگ آپ سے برا سلوک کریں گے. یہ سب کچھ ہونے دیں، کیونکہ آپ کا نام برے کی کتاب یاد میں کہاں پر؟ کہاں پر؟ یہ کیسی بات ہے؟ آپ زمین پر لوگوں سے بے عزت ہو رہے ہیں، پر آپ کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ آسمان پر. اور جن کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا ہے وہی آسمان پر جائیں گے. اور اگر آپ کا نام وہاں نہیں لکھا، ٹوڈے یو ہیو ٹائم، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے. آج اس گھڑی آپ توبہ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج ہم سب توبہ کریں تاکہ تازگی کے دن اس کلیسیا میں آئے. سب کھڑے ہوں گے. جو سست کواریاں بیٹھی ہیں وہ بھی اٹھ جائیں. جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں. اور سوکھی ہڈیاں خدا کا کلام سنتی ہیں اور زندگی بدل جاتی ہے.